السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کی ہر مدر کو ضرورت ہوتی ہے، ہر گھر میں اس ٹاپک کو کور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے گھروں میں بچے تو ہوتے ہی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اس نعمت سے نوازے۔ بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے ضدی ہو جاتے ہیں اور اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر فرمائش کو پورا کرنے کی، اسی وقت پورا کرنے کی ضد کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہی ہے کہ کس طرح سے ہم یہ جو بچے ہوتے ہیں جو کہ ضدی ہوتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریک پہ لا سکتے ہیں، ان کی کس طرح سے ہم اچھی تربیت کریں کہ جس سے وہ اچھے فرد بن کر معاشرے میں نکلیں اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ بالآخر یہ اولاد ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج میں اسی حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہمیں ضرور جن کو اپنانا چاہیے، اور ہمارے بچے بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے فرما بردار، اور اگر آپ کے بچے ضد کرتے ہیں تو آپ کو تو یہ ضرور ویڈیو کو دیکھنا چاہیے اور ان پوائنٹس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ٹریک پہ لا سکتے ہیں، ان میں کس طرح سے صبر پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ضدی بچہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں بے صبری زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے میرا کہ ماڈل پیشنس، کہ پیرنٹس چونکہ اپنی اولاد کے لیے اور بڑے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو جب رول ماڈل بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو بچے بھی یہی چیز سیکھتے ہیں، لیکن اگر پیرنٹس اور گھر کے جو بڑے ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے، ہر چیز کو تحمل سے فیس کریں گے، صبر سے فیس کریں گے، تو آپ کے بچے بھی اس چیز کو اپناتے ہیں اور وہ بھی اپنے اندر پیشنس پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر صبر پیدا کرتے ہیں، اور برداشت کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ کہ یوز ٹائمر فار ٹاسک، کہ آپ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں اور اس کے لیے آپ ایک ٹائم لمٹ، مطلب یہ کہ ایمرجنسی میں تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، تو بہتر ہے کہ بندہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک اپنے بچوں کے لیے بنائے، جیسے کہ آپ نے ایک دن میں بیٹا یہ کام کرنا ہے، آپ نے 2 دن میں یہ کام کرنا ہے، مطلب آپ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، کیونکہ بچے ہیں، ہم ان سے بہت جلدی اس چیز کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے لیول پہ پورا اتریں، اس لیے ہم ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں اور اس کے لیے ایک ٹائمر سیٹ کریں، ایک ٹائم لمٹ سیٹ کریں کہ یہ ٹاسک آپ نے اتنے ٹائم میں پورا کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے میں برداشت کی عادت پیدا ہوگی، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام میں نے اتنے ٹائم میں کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے اتنا ٹائم دیا گیا ہے، اور بچہ اس ٹاسک کو ایک تو خوشی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ والدین ہمیشہ جو بھی ٹاسک وغیرہ سیٹ کریں نا، وہ بچوں کی رضامندی سے، بچوں کے ساتھ صلاح مشورے سے سیٹ کریں کہ بیٹا یہ کام آپ کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں، یہ آپ کام آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں، یہ کام آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں، یہ کام آپ آدھے گھنٹے بعد کریں گے۔ اس طرح سے کرنے سے بچے میں ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے پریز اینڈ ریوارڈ پیشنس۔ جب بچہ صبر کا مظاہرہ کرے کسی چیز کے لیے، بچہ فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ کسی بھی چیز کے لیے انتظار کر رہا ہے اور وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے اتنی دیر تک مل جائے گی، اور جب وہ اتنی دیر تک انتظار کرے، خاموشی سے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، تو اسے ریوارڈ ضرور دیں۔ یہ بات میں اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً ڈسکس کرتی ہوں کہ ریوارڈ دینا، بے شک وہ چھوٹا بندہ ہو یا بڑا بندہ ہو، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ریوارڈ دینے سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مضبوط بناتا ہے، آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میری اہمیت ہے، مجھے اس چیز کے لیے اپریشیٹ کیا گیا ہے، بے شک وہ آپ بڑے شخص کے بارے میں یہ بات کی جائے یا چھوٹے بچوں کے لیے، اور بچوں کے لیے ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں سے بہت جلدی امپریس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہمیں ریوارڈ کے طور پہ ماں باپ نے یہ ہمیں کوئی گفٹ دیا ہے،
فار ایگزامپل کوئی پیسے دیے ہیں یا پھر یہ کہ کہیں کوئی اچھا سا کھانا کھلا دیں، یہ ریوارڈ بچوں کو ملنا چاہیے تاکہ ان کو یہ چیز کا احساس ہو کہ یہ کام اچھا تھا، اس اچھے کام کو کرنے کی وجہ سے مجھے یہ ریوارڈ ملا ہے۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انگیج ان لانگ ٹرم پروجیکٹس، کہ بچوں کے لیے نا چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہے وہ سیٹ کیے جائیں اور ان کو تھوڑے لمبے ٹائم کے لیے انگیج کیا جائے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا پروجیکٹ ہے آدھے دن کا پروجیکٹ ہے تو وہ اس میں بچوں کو انوالو کیا جائے اور بچوں کے ساتھ ٹائم سیٹ کیا جائے کہ بیٹا آج آپ نے یہ اتنا کام کرنا ہے، کل آپ نے یہ اتنا کام کرنا ہے، کیونکہ جب بچے کسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے ان میں صبر کا مادہ پیدا ہوگا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اسے ہم نے ہی کرنا ہے، ہمیں اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم نے ہی اسے مکمل کرنا ہے۔ اور اس چیز کو بھی بچوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر آج یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ڈزنٹ میٹر، آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے لیے صبر کا مادہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں مستقل پریکٹس کرنی پڑے گی اور وہ پریکٹس ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ اینڈ بکس، کہ ہم کس طرح سے بچوں کے اندر صبر کا مادہ پیدا کر سکتے ہیں، بچوں کو ایسی سٹوریز وغیرہ سنا کے، ایسی کہانیاں سنا کے، ایسی جو مورل سٹوریز ہوتی ہیں، بچوں کو ایسی بکس گفٹ میں دے سکتے ہیں کہ جس میں صبر کا پھل میٹھا، یا پھر یہ کہ جس میں پیشنس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہو، ایسی بکس جو ہے وہ گفٹ میں دیں بچوں کو، جس سے بچوں کو اس چیز کا احساس ہو، بچے اسے جب ریڈ کریں گے، اگر بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو آپ خود انہیں ریڈ کر کے سنائیں تاکہ بچوں میں اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا سٹوری میں اور اس کو اتنا اچھا اس کا ریوارڈ ملا، اللہ کی طرف سے ریوارڈ اچھا ملا، دنیا میں ہی اس کو اتنا اچھا ریوارڈ مل گیا، تو بچوں میں بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بچے خود اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ میرے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے جو کہ میں بچوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں تو آپ ان پوائنٹس کو ضرور اڈاپٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی لائف کافی حد تک چینج ہو جائے گی۔ اور ہر چیز کا ایک سولوشن ہوتا ہے، بچوں کی بھی یہ چھوٹی چھوٹی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہوتی ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو اپنا کے ہم ان کا سولوشن تیار کر سکتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ بچوں پہ کام کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے پرفیکٹ بچے بن جائیں گے جس طرح کے آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ میرا کانٹینٹ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے۔ اور اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ کچھ اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹس کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔